السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر میں ہم نے درخواست نویسی درخواست نمبر 1 کے حوالے سے درخواست کا طریقہ کار اور نمبروں کی تقسیم کہ کس طرح اس درخواست میں نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے جرنل پر درخواست کو نوٹ کر لیا ہوگا اور آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اردو لٹریچر، اردو کی جو آپ کی بک ہے، اس میں صفحہ نمبر 110 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 110 آپ کھول لیجئے اور اس پہلے ہی صفحے کے اوپر حالات زندگی ہیں، شاعر کے حالات زندگی۔ تو نعت سیکھنے اور پڑھنے سے پہلے چند چیزیں آپ کے لیے سمجھنا اور یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہے حمد اور ایک ہے نعت، ان دونوں میں فرق کیجئے۔ حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اشعار کی صورت میں، اور نعت کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ دو چیزیں آج آپ نے سمجھ لی، حمد اور نعت میں فرق۔ حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے، اور نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اس کے بعد نظم اور غزل میں فرق کیا ہے، یہ بھی آپ لازمی سیکھ لیجئے۔ نظم اور غزل میں فرق۔ نظم کے لفظی معنی ہوتے ہیں موتیوں کو لڑی میں پرونا، اور غزل کے لفظی معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ نظم کے تمام شعر ایک ہی عنوان کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک شعر کو سمجھنے کے لیے دوسرے شعر کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ لازمی نوٹ کیجئے کہ نظم کے تمام شعر ایک ہی عنوان پر ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنا الگ عنوان رکھتا ہے، اس لیے نظم کا عنوان دیا جاتا ہے۔ نظم کا عنوان نعت کے تمام اشعار جو ہیں، نظم نعت کے اندر جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر ہی ہوں گے، اور غزل کا ہر شعر الگ ٹاپک، الگ عنوان رکھتا ہے، اس لیے غزل کا کوئی عنوان نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے شاعر کا نام۔ نظم شاعر کا نام امیر مینائی، امیر مینائی۔ تو بیٹا یہاں سب سے پہلا ہی آپ کا ایک شارٹ کوسچن ہے، نظم نعت کے شاعر کا نام، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھیں۔ تو میں ریڈنگ کی طرف آ رہا ہوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 110 نکالیے۔ تو پہلا ہی شارٹ کوسچن ہمارا حل ہو گیا کہ نظم نعت کے شاعر کا نام امیر مینائی ہے۔ اس کے بعد اسی کوسچن کا دوسرا حصہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، امیر مینائی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھیں۔ یہ آپ کو ریٹن میں تحریری طور پر آپ کو ہوم ورک مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تاریخ پیدائش ہے 1828، امیر مینائی کی تاریخ پیدائش 1828
اور تاریخ وفات 1900 ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا کوسچن حل ہو گیا کہ نظم نعت کے شاعر کا نام امیر مینائی ہے اور امیر مینائی کی تاریخ پیدائش 1828 ہے اور تاریخ وفات 1900 ہے۔ اس کے بعد منشی امیر مینائی نصیر الدین شاہ عود کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عہد کہتے ہیں زمانہ، عہد اس کے معنی ہیں زمانہ۔ اس کے بعد آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ یہ بیٹا آپ کا ایک بورڈ کا MCQs ہے۔ امیر مینائی کے والد کا نام تھا۔ آپشن میں 4 نام لکھے ہوں گے جس میں سے ایک لکھا ہوگا مولوی کرم محمد، تو آپ نے مولوی کرم محمد کو ٹک کر لینا ہے، اس کا انتخاب کر لینا ہے۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنؤ کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ بیٹا ایک شارٹ کوسچن ہے، یہاں پر سامنے بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امیر مینائی اپنے نام کے ساتھ مینائی کیوں لکھتے تھے؟ دوبارہ سن لیں، امیر مینائی اپنے نام کے ساتھ مینائی کیوں لکھتے تھے؟ تو یہاں سے آنسر دیجئے، آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ اس کو مارک کر دیں اپنی بک کے اندر اور اس کو اپنے جرنل پہ بھی نوٹ کیجئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی کے محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا، بلایا۔ طلب کیا، بلایا۔ طلب کا مطلب ہوتا ہے بلانا، اور کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا، وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہوا۔ امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے اصناف میں شاعری کی مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ امیر مینائی کی وجہ شہرت، غزل اور نعت، غزل اور نعت۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا ایک شارٹ کوسچن ہے کہ امیر مینائی کی خصوصیات لکھیں۔ امیر مینائی کی خصوصیات لکھیں، تو آپ نوٹ کر لیں، آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رہنائیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کی شاعری میں ایک بہت ہی اعلیٰ آسان الفاظ کا استعمال کیا گیا اور دوسروں کے فکر اور خیال رکھا گیا، اس کا ایک تمام ایک مجموعہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا ایک شارٹ کوسچن ہے کہ امیر مینائی کی کوئی سی 4 تصانیف کے نام لکھیں۔ تو آپ کی بک پیج نمبر 110 کے اوپر جو لاسٹ پیراگراف ہے وہاں پر اس کا آنسر موجود ہے۔ امیر مینائی کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان، 1 مرآت الغیب، 2 صنم خانہ عشق، 3 اور 1 نعتیہ محمد خاتم النبیین شامل ہیں۔ یہ بیٹا آپ کے شاعر کے حالات زندگی اور شاعر کا تعارف تھا۔ اس کے بعد آپ کے لیے کچھ اصطلاحات ہیں کہ جن کو آپ نے لازمی طور پر سیکھنا ہے اور انتخاب بھی کرنا ہے کہ اردو اصطلاح کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مطلع، ایک قافیہ، ایک ردیف اور ایک مقطع۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ مطلع میم توے اور لام، میم توے اور لام، اس کے لفظی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ نظم، غزل اور قصیدے کا پہلا شعر ہمیشہ مطلع کہلاتا ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل اور قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے
اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا مقطع، مقطع کہتے ہیں کاٹنے کی جگہ کو، جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے، کاٹنے کی جگہ۔ تو قصیدہ اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تو وہ غزل اور قصیدے کا مقطع ہوگا، اور اگر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ آخری شعر نہیں بلکہ وہ آخری شعر کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے ردیف اور قافیہ۔ ردیف اور قافیہ۔ ردیف پیچھے والے کو، پیچھے بیٹھنے والے کو، گھوڑے پہ دو آدمی سوار ہیں تو پیچھے والا ردیف کہلائے گا۔ اس کو ردیف اس لیے کہا جاتا ہے یہ اشعار میں قافیہ کے پیچھے استعمال ہوتا ہے، اور قافیہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں ایک جیسے وزن کے ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اشعار کی ریڈنگ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ میں یہاں سے بولوں گا اور آپ نے اپنی کتاب کے اوپر اس کو نوٹ کرنا ہے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، صبا صبح کی ہوا، صبا صبح کی ہوا، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، بو مہک، خوشبو۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل، دو پرندے ان کا نام ہے، تذکرہ کہتے ہیں گفتگو کو۔ تو آج کے لیکچر کا یہی حصہ یہاں تک انشاءاللہ، اور آپ کو ہوم ورک کی صورت میں یہ تمام شارٹ کوسچن مل جائیں گے۔ آپ نے اپنے جرنل کے اوپر ان کے آنسر لکھنے ہیں اور اچھی طرح سے لکھنے کے بعد ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس نعت کا بقیہ اشعار کی تشریح یا بقیہ حصہ جو ہمارا رہ گیا ریڈنگ کا، الفاظ معنی کا، وہ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ سماعت فرمائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔